آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو صدیوں سے مسلمانوں کے لیے گہرے عقیدے کا بھی مرکز رہا ہے اور ایک فکری بحث کا بھی۔ جی بالکل۔ یعنی چاند کا دو ٹکڑے ہونا، جسے شق قمر کہا جاتا ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس ایک واقعے پر دو بالکل مختلف، بلکہ میں کہوں گی متضاد کہانیاں سناتا ہے۔ جی ایک طرف تو وہ روایتی بیانیہ ہیں جو اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم حقیقی معجزہ مانتا ہے، صحیح۔ اور دوسری طرف ایک جدید تشریح ہے، خاص طور پر عالم جاوید احمد غامدی صاحب کی، جو اسے ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھتی ہے۔ تو آج ہم ان دونوں نقطۂ نظر کی گہرائی میں اتریں گے۔ اور یہ معاملہ دیکھیں، صرف ایک واقعے کی تشریح کا نہیں ہے، یہ دراصل دو فکری دھاروں کا ٹکراؤ ہے۔ اچھا۔ جی، ایک وہ ذہن ہے جو ایمان کو مافوق الفطرت یعنی سپر نیچرل واقعات پر قائم کرتا ہے، جہاں خدا فطرت کے قوانین کو توڑ کر اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا وہ جدید ذہن ہے جو کہتا ہے کہ خدا نے جو کائنات کے قوانین بنائے ہیں وہ انہیں توڑتا نہیں بلکہ انہی کے اندر رہ کے کام کرتا ہے۔ میں سمجھ رہی ہوں۔ ہمارے ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ غامدی صاحب کا موقف اسی دوسری سوچ کی عکاسی کرتا ہے، جو معجزات کو سائنس اور عقلیت کے دائرے میں سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس جدید تشریح کو پہلے ٹھیک سے سمجھتے ہیں تاکہ بحث کی بنیاد قائم ہو سکے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق غامدی صاحب کا موقف یہ ہے کہ چاند حقیقت میں دو ٹکڑوں میں نہیں بٹا تھا۔ جی، تو پھر قرآن کی آیت وَانشَقَّ الْقَمَرُ کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، ان کے نزدیک اس کے کئی ممکنہ مطالب ہیں۔ ایک تشریح یہ ہے کہ قرآن کا یہ جملہ ماضی کے صیغے میں ضرور ہے، لیکن یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے۔ اچھا۔ جس میں مستقبل میں یقینی طور پر ہونے والے واقعے کو ماضی کے صیغے میں بیان کر دیا جاتا ہے، اس کی حتمیت دکھانے کے لیے۔ یعنی یہ قیامت کی نشانی ہے کہ چاند پھٹ جائے گا۔ بالکل، ایک توجیہ یہ ہے۔ دوسری ممکنہ توجیہ وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بصری دھوکہ یعنی آپٹیکل ایلوژن تھا۔ بصری دھوکہ مطلب جیسے کبھی سورج غروب ہوتے وقت بڑا یا عجیب شکل کا نظر آتا ہے، اس قسم کی کوئی چیز؟ جی بالکل۔ ذرائع میں خاص طور پر ماحولیاتی انحطاف یا ایٹماسفیرک ریفریکشن کا ذکر ہے۔ یعنی زمین کے ماحول کی وجہ سے روشنی کا مڑ جانا، جس سے آسمانی اجسام عجیب شکل کے نظر آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا نقطہ وہ حدیث کے بارے میں اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی روایات متواتر نہیں ہیں، یعنی ہر شک و شبے سے بالاتر نہیں ہیں۔ اچھا۔ اور جو ہیں بھی وہ واقع کی حقیقت کو نہیں بلکہ ایک خواب یا کشف کی کیفیت کو بیان کر رہی ہیں، جسے صحابہ نے حقیقت سمجھ لیا۔ ان کے پورے فلسفے کی بنیاد ہی یہی ہے کہ معجزات فطرت کے قانونوں کو معطل نہیں کرتے۔ میں سمجھ گئی۔ تو ان کے نزدیک خدا اپنی ہی بنائی ہوئی فزکس کو نہیں توڑتا۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ نظر ہے۔ لیکن جب ہم روایتی علماء کی بات کرتے ہیں تو وہ تو اس معاملے کو بالکل مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں، ہے نا؟ بالکل مختلف۔ روایتی اور جمہوری علماء کا موقف، جو ہمارے ذرائع کے مطابق اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک حقیقی، مادی اور تاریخی واقعہ تھا۔ یعنی کوئی خواب نہیں، کوئی بصری دھوکہ نہیں؟ کچھ نہیں، نہ کوئی مستقبل کی پیشگوئی۔ یہ معجزہ مکہ کے کفار کے مطالبے پر دکھایا گیا تھا۔ جب انہوں نے نشانی مانگی تھی؟ جی، جب انہوں نے کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی نشانی دکھائیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ باقاعدہ دو ٹکڑے؟ جی، ایک حصہ ہیرا پہاڑ کے ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف چلا گیا اور پھر واپس جڑ گیا۔ یہ تو بالکل سیدھی اور واضح تصویر ہے۔ اس موقف کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے۔ اول، قرآن کے الفاظ کا ظاہری مطلب، وَانشَقَّ الْقَمَرُ، مطلب اور چاند پھٹ گیا۔ ماضی کا صیغہ۔ ماضی کا صیغہ۔ اور عربی گرامر کے اصولوں کے مطابق اسے مستقبل کا معنی پہنانا ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ دوم، متواتر احادیث۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ واقعہ 12 سے زیادہ صحابہ سے منقول ہے۔ 12 سے زیادہ؟ جی، جن میں عبداللہ ابن مسعود، انس بن مالک، ابن عباس، یہ سب شامل ہیں، اور وہ واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ اچھا۔ اور سوم، امت کا اجماع، یعنی 1400 سال سے تمام بڑے مفسرین، محدثین اور علماء اس واقعے کو ایک حقیقی معجزہ ہی مانتے آئے ہیں۔
تو یہاں سے اصل بحث شروع ہوتی ہے۔ ایک طرف عقلیت پسندی ہے اور دوسری طرف نصوص یعنی ٹیکسٹ کے ظاہری معنی پر اصرار ہے۔ جی آئیے ان نکات کو دیکھتے ہیں جہاں یہ دونوں نظریات آپس میں ٹکراتے ہیں۔ ذرائع میں کفار مکہ کے رد عمل کا خاص طور پر ذکر ہے۔ جی، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے نا؟ جی اگر دیکھا تو ان کا پہلا رد عمل تھا، یہ تو کھلا جادو ہے۔ جادو؟ جی، اور محمد نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ ماخذ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ اگر یہ کوئی قدرتی واقعہ ہوتا، جیسے وہ ایٹماسفیرک ریفریکشن، ہاں، تو وہ اسے جادو کیوں کہتے؟ وہ کہتے کہ آج آسمان پر کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ صحیح بات ہے۔ جادو کا الزامی اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے کچھ ایسا دیکھا جو ان کے نزدیک فطرت کے قوانین کے بالکل خلاف تھا۔ اور اس کی واحد توجیہ ان کے پاس جادو ہی تھی۔ بالکل۔ لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ کسی بھی غیر معمولی چیز کو جادو کہہ دیتے ہو، چاہے وہ قدرتی ہی کیوں نہ ہو؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ ذرائع کا استدلال یہ ہے کہ ان کا اگلا قدم اس بات کی نفی کرتا ہے۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ انہوں نے فوراً کہا کہ اچھا، اگر یہ جادو ہے تو محمد صرف ہم پر جادو کر سکتا ہے، پوری دنیا پر تو نہیں کر سکتا۔ باہر سے جو قافلے آ رہے ہیں ان سے پوچھو کہ کیا انہوں نے بھی اس رات آسمان پر کچھ عجیب دیکھا۔ اچھا، تو یہ مطالبہ تو ثابت کرتا ہے کہ وہ اسے کوئی مقامی بصری دھوکہ نہیں سمجھ رہے تھے۔ بالکل، وہ اسے ایک حقیقی بڑے پیمانے پر نظر آنے والا واقعہ مان رہے تھے جسے وہ جادو سے منسوب کر رہے تھے۔ یہ واقعی ایک مضبوط نقطہ ہے۔ اچھا، ذرائع میں اس جدید تشریح پر کچھ منطقی تضادات کا بھی ذکر ہے۔ میرے خیال میں 7 نکات گنوائے گئے ہیں۔ جی، وہ اسے باقاعدہ نقاط کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ پہلا تضاد تو وہی قرآن کے الفاظ کو ماضی سے مستقبل میں بدلنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، متواتر احادیث کو مسترد کرنا جن میں صحابہ کی براہ راست گواہی ہے کہ ہم نے دیکھا۔ صحیح۔ تیسرا، کفار کا رد عمل جس پر ہم نے ابھی بات کی کہ قدرتی عمل پر جادو کا الزام کیوں۔ جی۔ چوتھا تضاد منظر کی نوعیت ہے۔ کوئی بھی معلوم قدرتی بصری دھوکہ چاند کے 2 ٹکڑوں کو ایک پہاڑ کے 2 مختلف اطراف میں کیسے دکھا سکتا ہے؟ ہاں، یہ تو بہت اسپیسیفک ہے۔ جی، یہ کسی عام ایلوژن سے بہت زیادہ ہے۔ اور 5واں نقطہ دوسرے معجزات سے متعلق ہے۔ اگر اصول یہ ہے کہ فطرت کے قوانین نہیں ٹوٹتے تو پھر حضرت موسیٰ کے عصا کا سانپ بننا یا سمندر کا 2 حصوں میں بٹ جانا یا حضرت عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا، ہاں، ان سب کی کیا توجہ ہوگی؟ بالکل۔ ماخذ کہتا ہے کہ اگر آپ شق القمر کا انکار اس اصول پر کرتے ہیں تو پھر آپ کو قرآن میں بیان کردہ تقریباً تمام بڑے معجزات کی آثر نو تشریح کرنا پڑے گی۔ اچھا۔ اور جدیدیت پسند مکتبہ فکر اکثر ایسا ہی کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عصا کا سانپ بننا ایک علامتی فتح تھی، سمندر کا پھٹنا مد و جزر کا ایک اتفاق تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک واقعے کا نہیں بلکہ پورے فریم ورک کا معاملہ ہے۔ جی بالکل۔ چھٹا تضاد وہی قافلوں سے تصدیق کا مطالبہ ہے۔ جی۔ اور 7واں اور آخری تضاد یہ ہے کہ یہ نظریہ 1400 سال کی متفقہ اسلامی روایت، تفسیر، حدیث اور سیرت کی نفی کرتا ہے، جو اپنے آپ میں ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ جب میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ بحث اس سے زیادہ پیچیدہ نہیں ہو سکتی، ہمارے ذرائع ایک بالکل نیا باب کھول دیتے ہیں، غیر مسلم اور تاریخی شواہد۔ جی۔ اس میں ہندوستان کے ایک راجا کی کہانی ہے جو سننے میں کسی داستان کی طرح لگتی ہے۔ جی، اور یہ روایتی بیانیے کا ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ کیا ہے یہ کہانی؟ ماخذ کے مطابق ہندوستان میں کیرلا کے ایک عظیم بادشاہ جن کا نام چکرورتی فرماس یا راجا چرامن پیرومل بتایا جاتا ہے۔ کیرلا کے؟ جی، کیرلا۔ انہوں نے مبینہ طور پر اپنی محل کی چھت سے اپنی آنکھوں سے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا۔ 1 منٹ، ہندوستان کا راجا؟ یہ تو کہانی کو بالکل ایک نئی سطح پر لے جاتا ہے۔ بالکل۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس نے اپنے درباری نجومیوں سے اس کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے پرانی کتابوں سے دیکھ کر بتایا کہ یہ عرب میں کسی عظیم نبی کے ظہور کی نشانی ہے۔ تو کیا وہ راجا وہیں رک گیا یا اس نے آگے کچھ کیا؟ کہانی کے مطابق وہ اس واقعے کی تحقیق کے لیے بے چین ہو گیا۔ جب عرب تاجروں کے قافلے اس کی بندرگاہ پر آئے تو اس نے ان سے اس بارے میں پوچھا۔ اور انہوں نے تصدیق کی؟ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس معجزے کی تصدیق کی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اس سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنا تخت و تاج چھوڑا اور ان تاجروں کے ساتھ خود عرب روانہ ہو گیا۔ خود عرب چلے گئے؟ جی،
وہاں اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اسلام قبول کیا اور اپنا نام تاج الدین رکھا۔ یہ تو ایک غیر معمولی دعویٰ ہے۔ کیا ہمارے ذرائع اس کے لیے کوئی ٹھوس تاریخی ثبوت بھی پیش کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ذرائع اس کے لیے کئی تاریخی حوالوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ان میں تاریخ فرشتہ ہے، مالابار مسیحی وقائع یعنی کرسچن کرونیکلز کا ذکر ہے، پرتگالی اور عرب مورخین کے ریکارڈز کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ واپسی پر یمن کے قریب ظفار بندرگاہ پر ان کا انتقال ہو گیا، اور مقامی لوگ آج بھی ان کی قبر کی نشاندہی کرتے ہیں۔ کہ جدید تاریخ دانوں میں اس واقعے کی تاریخی حیثیت پر بحث موجود ہے، اور بہت سے اسے ایک مضبوط روایت یا لیجنڈ مانتے ہیں، لیکن ہمارے ذرائع اسے ایک ٹھوس ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اور بات صرف ہندوستان پر ہی نہیں رکتی، ذرائع اس سے بھی بڑے دعوے کرتے ہیں، جیسے ویٹیکن اور برطانوی ریکارڈز کا ذکر۔ یہ تو تقریباً ناقابل یقین لگتا ہے۔ جی، اگر ویٹیکن کے آرکائیوز میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا کوئی ریکارڈ ہوتا تو کیا یہ آج عامل نہ ہوتا؟ آپ کا سوال بالکل بجا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں ماخذ اپنے سب سے زیادہ چونکا دینے والے اور شاید سب سے متنازع دعوے کرتا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ شام، یمن، بحرین اور ایران سے آنے والے قافلوں نے بھی اس واقعے کی تصدیق کی تھی۔ اس سے بڑھ کر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس رات آسمان پر ہونے والی اس عجیب تبدیلی کا ذکر برٹش رائل ایسٹرونومیکل ریکارڈز، ویٹیکن آرکائیوز اور یہاں تک کہ پارسی اور سری لنکا کی بدھسٹ دستاویزات میں بھی موجود ہے۔ کیا؟ لیکن ماخذ کے مطابق مغربی دنیا نے بعد میں اسے محض ایک داستان کہہ کر نظر انداز کر دیا یا دبا دیا۔ لیکن کیا وہ کسی مخصوص دستاویز کا نام، کوئی تاریخ یا کوئی حوالہ دیتے ہیں؟ نہیں، اور یہی اس دعوے کی آپ کہہ سکتے ہیں کمزوری ہے۔ وہ ان اداروں کا نام تو لیتے ہیں، لیکن کسی مخصوص دستاویز، کسی مورخ کا نام یا کوئی براہ راست اقتباس پیش نہیں کرتے۔ تو پھر؟ تو ہمیں اسے اسی طرح پیش کرنا ہوگا جیسا کہ ہمارے مواد میں ہے۔ یہ روایتی موقف کی تائید میں پیش کیا جانے والا ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، لیکن ایسا دعویٰ ہے جسے آج کے دور میں آزادانہ طور پر تصدیق کرنا انتہائی مشکل ہے۔ تو آج ہم نے شق القمر کے معجزے پر 2 بالکل مختلف دنیاؤں کی نظر سے دیکھا۔ ایک طرف روایتی عقیدہ ہے جی، جو قرآن کے ظاہری الفاظ، متواتر احادیث اور حتیٰ کہ ان غیر مسلم تاریخی حوالوں کو بنیاد بنا کر اسے ایک حقیقی مافوق الفطرت واقعہ مانتا ہے۔ بالکل۔ اور دوسری طرف ایک جدید عقلیت پسند فکر ہے جو اسے سائنس اور فطرت کے قوانین سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جی، اور اسے استعاراتی، علامتی یا ایک قدرتی فلکیاتی واقعہ قرار دیتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ہمارے سامنے جو مواد ہے اس کا حتمی تجزیہ یہ ہے کہ یہ جدید تشریح دراصل اسلام کو جدید مغربی ذہن کے لیے قابل قبول بنانے کی ایک وسیع تر کوشش کا حصہ ہے۔ اچھا، یہ صرف ایک واقعے کا معاملہ نہیں ہے؟ ماخذ کے مطابق بالکل نہیں۔ اسی فکر کے تحت معراج کو ایک روحانی تجربہ قرار دیا جاتا ہے، نہ کہ جسمانی سفر۔ صحیح۔ آدم کی کہانی کو ایک علامتی داستان کہا جاتا ہے، اور دجال کو ایک فرد کے بجائے ایک تہذیبی نظام مانا جاتا ہے۔ میں سمجھ رہی ہوں۔ ماخذ کا موقف ہے کہ شق القمر کا انکار بھی اسی لیے کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی کوئی معلوم سائنسی توجیہ ممکن نہیں، اور یہ اس بیانیے کے خلاف ہے جو معجزات کو فطرت کے دائرے میں محدود رکھنا چاہتا ہے۔ یہ پوری بحث ایک بہت بنیادی اور وسیع تر سوال کو جنم دیتی ہے نا؟ جی بالکل۔ کہ جب ہمارا سامنا قدیم مذہبی متون میں بیان کردہ ایسے مافوق الفطرت واقعات سے ہوتا ہے تو عقیدے کا کردار کیا ہونا چاہیے اور جدید سائنسی تشریح کی حد کہاں تک ہونی چاہیے؟ بالکل، اور کسی متن کا اثر نو جائزہ لینے اور اس کے صدیوں پرانے متفقہ تاریخی معنی کو یکسر تبدیل کر دینے کے درمیان وہ نازک لکیر کہاں کھینچی جانی چاہیے؟